بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، اور اگر تم کو احساس ہو اس بات کا تو چاہو تو ان کو بھلے طریقے سے اپنے پاس روک لو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے اور ان عورتوں کو بھی گنجائش لگے کہ وہ تمہارے ساتھ میں زندگی دوبارہ سے شروع کر سکتی ہیں، تو یا تو ان عورتوں کو روک لو، اور تم کو لگتا ہے کہ تمہیں ان کو عورتوں کو نہیں رکھنا اور عورتوں کو بھی لگتا ہے کہ مجھے نہیں رہنا، تو معروف طریقے سے ان کو رخصت کر دو، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آج کی دنیا بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ساتھ میں جو ہے سبق سکھانے کے لیے روکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو جو ہے پاک رکھو، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ جس نیت سے تم رکو گے اللہ زندگی کو ویسے ہی کر دے گا۔ نہ ہی کوئی مرد کسی کو ستائے اور نہ ہی کوئی عورت کسی مرد کو ستائے۔ اپنی نیتوں میں محبت شامل کرو۔ زندگی جو ہے ازدواجی زندگی ہے، اور انسان کی شادی شدہ زندگی وہ محبت کے ایک صرف محبت محض ایک بھروسہ ہے جس پر وہ ٹکی ہوتی ہے، اور محبت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رکیے، ورنہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ کی نظر میں بیوی بری ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بری ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہے اور وہ اپنی جو عمل اس کا جو غلط تھا اس سے اگر پاک ہو کر اس سے توبہ کر لیتی ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ اس کو پھر سے دوبارہ آپ سے بہتر شخص نوازے گا۔ اور یہی حال عورت کے لیے ہے کہ اگر کوئی عورت سوچتی ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ وہ رہتی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ ایک برا انسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہو، اور ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ ایک چیز تم کو بہت پسند ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور ایک چیز تم کو جو بہت بری لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی تمہاری نظر میں تمہارے حق میں اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے۔ صبر سے انسان کو کام لینا چاہیے، اور شادی شدہ زندگی میں محبت سے کام لینا چاہیے۔ محض ستانے کی خاطر کسی عورت کو نہ روکنا، اور یہ زیادتی ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور در حقیقت یہ زیادتی تم دوسرے کے حق میں جو سوچ رہے ہو یہ تمہاری دوسرے کے حق میں زیادتی نہیں، بلکہ اس کی جواب دہی تم کو ایک دن یہ تمہارے اپنے ہی کھاتے میں اور تمہارے اپنے ہی حق میں یہ زیادتی اور یہ ظلم ہوگا تمہارا۔